5 دہائیوں سے زائد عرصے تک شام پر حکومت کرنے والا الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج بالآخر 8 دسمبر کو غروب ہو گیا۔ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ کسی طرح الاسد خاندان نے شام میں اقتدار کا آغاز کیا اور کسی طرح وہ زوال کا شکار ہوا۔ یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے 1970 سے، جب حافظ الاسد نے بغاوت کی قیادت کی اور صدر بن گئے۔ حافظ الاسد اس وقت شامی حکومت میں وزیر دفاع تھے اور انہوں نے ایک تحریک کی قیادت کرتے ہوئے 16 نومبر 1970 کو فوجی بغاوت کی۔ وہ 1971 میں باعث پارٹی کے امیدواروں کے طور پر شام کے صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار ہی کھڑا نہیں ہوا۔ 1973 میں شام اور مصر نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تاکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے میں جانے والی زمین کو دوبارہ حاصل کیا جائے، مگر اس جنگ میں دونوں ممالک کو شکست ہوئی اور شام گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دینے پر مجبور ہو گیا۔ 1962 میں حما میں حافظ الاسد کی حکومت نے حما شہر میں اخوان المسلمین کی تحریک کے خلاف خونی آپریشن کیا۔ مختلف تخمینوں کے مطابق حکومتی کریک ڈاؤن میں 10 سے 40 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1994 میں باسل الاسد کا انتقال۔ باسل حافظ الاسد کے بڑے بیٹے اور ممکنہ جانشین تھے، جو 1994 میں گاڑی کے ایک حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حافظ الاسد نے اپنے چھوٹے بیٹے بشار الاسد کو قیادت کے لیے تیار کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت بشار الاسد ماہر امراض چشم کے طور پر تربیت حاصل کر رہے تھے۔ حافظ الاسد کا انتقال اور بشار الاسد کے اقتدار کا آغاز۔ لگ بھگ 30 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد حافظ الاسد کا انتقال 10 جون 2000 کو ہوا۔ بشار الاسد کی عمر اس وقت 34 سال تھی اور انہیں صدر بنانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کرکے صدر کے لیے کم از کم عمر کی حد کو کم کیا گیا، جس کے بعد وہ صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوا۔ ستمبر 2000 میں 100 دانشوروں نے مارشل لا اٹھانے اور زیادہ سیاسی آزادی دینے کا مطالبہ کیا، جسے بہار دمشق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بشار الاسد نے ابتداء میں محدود اصلاحات متعارف کرائے، جیسے معیشت پر حکومتی کنٹرول کو کم کیا، جبکہ کچھ سیاسی پابندیوں کو نرم کر دیا، مگر ان اصلاحات کی زندگی مختصر المدت رہی اور حکومت نے ایک بار پھر آمرانہ روش اپناتے ہوئے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کرپشن، معاشی عدم مساوات اور سیاسی مخالفین کو دبانے کا سلسلہ برقرار رہا، جس سے حالات بتدریج خراب ہونے لگے۔ شامی خانہ جنگی کا آغاز عرب بحار سے متاثر ہو کر شام بھر میں مظاہرین نے سیاسی آزادی اور کرپشن کے خاتمہ کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں بشار الاسد کی حکومت نے پرتشدد کریک ڈاؤن کیا، جس پر خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ یہ تنازع شدت پکڑتا گیا کیونکہ متعدد مخالف گروپس ابھرے، جبکہ غیر ملکی طاقتیں جیسے امریکہ، روس اور دیگر اس میں ملوث ہو گئے۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 3,88,000 سے زائد اموات ہوئے، جبکہ 1,20,00,000 کے قریب افراد بے گھر ہو گئے۔ 2013 میں کیمیائی ہتھیاروں کے الزامات۔ بشار الاسد حکومت پر غوطہ کے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عائد کیا گیا اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کی گئی۔ امریکہ اور روس کے دباؤ پر شامی حکومت کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر کیمیائی حملوں کی رپورٹس اس کے بعد بھی سامنے آتی رہی۔ 2021 میں بشار الاسد ایک بار پھر صدر منتخب ہوئے۔ بشار الاسد 2021 کے متنازع انتخابات میں چوتھی بار صدر منتخب ہوئے اور سرکاری نتائج کے مطابق انہیں 95% ووٹ ملے۔ 2022 اور 2023 میں حالات معمول پر لانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بھی ناکام ہوئی۔ عرب ریاستوں نے برسوں بعد بشار الاسد کی حکومت سے تعلق بحال کرنا شروع کیے۔ 2023 میں شام کو ایک بار پھر عرب لیگ میں شامل کر لیا گیا۔ بالآخر 2024 کو الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ دسمبر 2024 میں شامی باغیوں نے اچانک برق رفتاری سے شام میں پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے چند دنوں میں حمص اور حما جیسے اہم شہروں پر قبضہ کیا اور حلب شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ 8 دسمبر کو شامی باغیوں نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، جبکہ رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام کی جانب فرار ہو گئے۔
بشار الاسد حکومت ختم ہونے پر دمشق کی سڑکوں پر جشن دیکھنے میں آیا اور ہزاروں افراد شہر کے مرکزی چوک پر جمع ہو کر آزادی کے نعرے لگاتا رہے۔ یہ تاریخ اور حالات ہمیں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا طاقت کے بل بوتے پر اقتدار کو طول دینا کسی قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی ہی موضوعات پر مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔